بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا گلستان سعدی کا دوسرا سبق ہے اور ہم ابتدا کر رہے ہیں باب اول سے۔ باب اول سے ابتدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وفاق کے اندر جو نصاب گلستان کا پڑھایا جاتا ہے وہ باب اول اور باب دوم، باب سوم اور باب چہارم، یہ 4 ابواب ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے انہی ابواب کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اولین مخاطبین ان اسباق کے وہ مدارس کے طلبہ کرام ہی ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب ہر اعتبار سے مفید ہے۔ یہ طلبہ کرام کے لیے تو انہوں نے امتحانات کے پیش نظر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی وہ اس کے اندر نیت کر لیں نصائح حاصل کرنے کی، کیونکہ اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے یہ کتاب ایسے ہے گویا کہ آج کے حالات کو دیکھ کر لکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں پرانے بادشاہوں کے قصے ذکر کیے ہیں یا کچھ حکایات بنا کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بڑے بڑے اسباق موجود ہیں سیکھنے کے لیے۔ اور فارسی زبان میں ہے تو وہ بڑی مزیدار، زبان ہے، میٹھی زبان ہے۔ فارسی زبان کا ایک بڑا حصہ ہماری اردو کے اندر شامل ہے۔ تو اگر ہم فارسی کو بھی سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری اردو بھی بہتر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در سیرت پادشاہ۔ سیرت کا معنی عادت، خصلت۔ پادشاہ کی جمع پادشاہاں۔ باب اول در سیرت پادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کی سیرت کے بیان میں۔ پہلا باب بادشاہوں کی عادت کے بیان میں۔ حکایت نمبر 1۔ حکایت کا معنی قصہ، کہانی، داستان۔ پادشاہ را شنیدم کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد۔ پادشاہ کا معنی ایک بادشاہ۔ شنیدن مصدر سننا، اسی سے واحد متکلم، فعل ماضی مطلق۔ شنیدم میں نے سنا۔ کشتن مصدر مار ڈالنا۔ اسیر کا معنی قیدی، اسیر ایک قیدی۔ اشارہ کرد، اشارہ کیا۔ کرد فعل ماضی مطلق، صیغہ واحد مذکر غائب۔ پادشاہ را شنیدم کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد۔ ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کر دینے کا اشارہ کیا۔ پادشاہ را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد کہ اس نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ درا حالت نومیدی، بزبانے کے داشت، ملک را دشنام دادن گرفت،
وسقط گفتن، بیچارہ کا معنی بیچارہ، درآ حالت نومیدی، اصل میں تھا درآ حالت نومیدی، در کا معنی میں، آ کا معنی وہ یا اس، حالت کا معنی حالت، نومیدی کا معنی نا امیدی، بزبانے کے داشت، اس زبان میں جو وہ رکھتا تھا، داشتن مصدر رکھنا، اسی سے داشت، بزبانے کے داشت، اس زبان میں جو وہ رکھتا تھا، یعنی اپنی زبان۔ ملک کا معنی بادشاہ، دشنام کا معنی گالی، دادن مصدر دینا، دادن گرفت دینے لگا، سقط کا معنی بیہودہ، سقط گفتن بیہودہ باتیں کہنا، بیچارہ درا حالت نومیدی، بزبانے کے داشت، ملک را دشنام دادن گرفت، بیچارہ اس نا امیدی کی حالت میں، اس زبان میں جو وہ رکھتا تھا، بادشاہ کو گالی دینے لگا، وہ سقط گفتن، اور بیہودہ باتیں کہنے لگا، بیچارہ درا حالت نومیدی، بزبانے کے داشت، ملک را دشنام دادن گرفت، بیچارہ اس نا امیدی کی حالت میں، اس زبان میں جو وہ رکھتا تھا، بادشاہ کو گالی دینے لگا، وہ سقط گفتن، اور بیہودہ باتیں کہنے لگا، کہ گفتہ اند ہر کے دست از جان بشوید، ہر چہ در دل آرد بگوید، گفتہ اند صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی قریب، دست کا معنی ہاتھ، بشوید دھولے، ہرچے کا معنی جو کچھ، در دل آرد دل میں لاتا ہے، بگوید کہہ دیتا ہے، کہ گفتاند کے لوگ کہے ہیں، ہر کے دست از جان بشوید، ہر وہ جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہر چہ در دل آرد بگوید، جو کچھ دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، کہ گفتان کے لوگ کہے ہیں، ہر کے دست از جان بشوید، ہر وہ جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہر چہ در دل آرد بگوید، جو کچھ دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ بیت، وقت ضرورت چوں نماند گریز، دست بگیرد سرے شمشیر تیز، وقت ضرورت، ضرورت کے وقت، چوں کا معنی جب، نماند کا معنی نہ رہے، گریز کا معنی چارہ، دست کا معنی ہاتھ، بگیرد پکڑ لیتا ہے، لے لیتا ہے، سر کا معنی سرا، نوک، شمشیر کا معنی تلوار، وقت ضرورت چوں نماند گریز، ضرورت کے وقت جب چارہ نہ رہے، دست بگیرد سرے شمشیر تیز، تو ہاتھ تیز تلوار کی نوک پکڑ لیتا ہے، وقت ضرورت چوں نماند گریز، ضرورت کے وقت جب چارہ نہ رہے، دست بگیرد سرے شمشیر تیز،
ہاتھ تیز تلوار کی نوک پکڑ لیتا ہے.